بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دستور ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج سے ہزاروں سال پہلے ملک بابل میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود نہایت ہی سرکش اور ظالم شخص تھا۔ اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا اور جو اسے خدا نہ مانتا اس پر بہت ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ اس مکمل معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ ناظرین، نمرود خود بت پرست تھا اور اپنی سلطنت میں بھی بت پرستی کی اشاعت کیا کرتا تھا۔ نمرود کا محل مختلف قیمتی پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے نمرود اور بابل کے لوگوں کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے نمرود کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، مگر نمرود کی جہالت، گمراہی اور بادشاہت کے غرور نے اسے اللہ کے انکار پر کھڑا کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو نمرود نے جواب دیا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، اور اسی وقت اس نے قید خانے سے 2 قیدیوں کو دربار میں بلایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے موت کی سزا پانے والے کو چھوڑ دیا اور رہا ہونے والے بے قصور کو پھانسی دے دی، اور بولا کہ دیکھ لو، جو مرنے والا تھا میں نے اسے زندگی بخش دی، اور جو زندہ رہنے والا تھا میں نے اسے موت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ نمرود نے غصے میں یہ حکم دیا کہ ابراہیم کو بطور سزا آگ میں ڈال دیا جائے۔ لہٰذا بابل کے لوگوں نے ایک خاص مقام پر لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیں۔ جب لکڑیاں جمع ہو گئیں تو نمرود کے حکم سے ان لکڑیوں میں آگ لگا دی گئی، جس کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا پاتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب نمرود کو یقین ہو گیا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تو اس نے آپ کو آزاد کر دیا، مگر نمرود اور اہل بابل اس معجزے کے بعد بھی اللہ اور اس کے سچے پیغمبر پر ایمان نہیں لائے۔ اس کے برخلاف نمرود نے بابل میں ایک عظیم مینار بنوانے کا حکم دیا جس کے ذریعے وہ ابراہیم کے خدا سے مقابلہ کر سکے۔ اس نے مزدوروں کو یہ حکم دیا کہ اس مینار کو اتنی بلندی تک تعمیر کیا جائے کہ بادلوں تک پہنچ جائے تاکہ وہ تو نمرود اس پر چڑھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کو للکارتا اور لوگوں سے کہتا کہ آسمان کا خدا کچھ جواب نہیں دے رہا کیونکہ وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ دیکھ کر نمرود کو پوجنے والوں کی تعداد میں اور تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا اور جوک در جوک لوگ اس کے آگے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ لیکن نمرود اس بات سے بے خبر تھا کہ بہت جلد وہ اللہ کے غضب کا شکار ہونے والا ہے اور ایک سخت عذاب اس پر جلد مسلط ہونے والا ہے۔ ناظرین، کچھ روایات میں آتا ہے کہ جب نمرود نے سرکشی کی اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظلم کیا، خدائی کا دعویٰ کیا اور اس کے علاوہ لوگوں پر ظلم و جبر کرنے لگا، تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے پروردگار، یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اس کو ہلاک کر دے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے نمرود اور اس کی فوجوں پر مچھروں کا عذاب مسلط کیا۔ جبکہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک آسمانی فرشتے کو نمرود کے دربار میں بھیجا۔ اس فرشتے نے نمرود کو ایمان قبول کرنے اور لا شریک معبود پر ایمان لانے کی دعوت دی، مگر غرور و تکبر سے چور نمرود نے انکار کر دیا۔ فرشتے نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ خدا کی قدرت اور طاقت تجھ اور تیری فوج سے کہیں زیادہ ہے، اگر وہ چاہے تو تجھے اپنی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے ہلاک کر سکتا ہے۔ نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کا تقاضا کیا۔ فرشتے نے نمرود کو 3 دن کی مہلت دی جس میں اس نے اپنی تمام لشکر کو جمع کر لیا اور پوری طاقت و قوت کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ تیسرے دن کی صبح اللہ رب العزت نے مچھروں کا ایک بڑا لشکر بھیجا جو تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ مچھر پورے بابل شہر میں پھیل گئے اور نمرود کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ مچھروں نے لشکر کے سپاہیوں کے خون چوس لیے اور گوشت چاٹ لیے۔
ان لوگوں کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا اور ناک کے رس دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانے لگا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا اور اس نے اپنی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے اپنے ہی سپاہیوں کو سر پر ڈنڈے اور تھپڑ مارنے کو کہا۔ جب یہ لوگ نمرود کے سر پر ڈنڈا مارتے تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو پھر کاٹنا شروع کر دیتا۔ بہرحال خدائی کا دعویٰ کرنے والا اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ نمرود اسی تکلیف اور کفر کی حالت میں ذلت کی موت مر گیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔